بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی، اور وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر ان 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش اور خوراک، خوشی اور راحت، معاشی کفالت، شادی شدہ اور دیگر مالی اور جسمانی اور اخلاقی اور تیمارداری تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام تر توانائی قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسید افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف العمر کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوشہ فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسید حضرات تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان لڑکے سے کہا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسید لوگوں کو دے دوں؟ اسی طرح ایک اور روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ اس سے 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑ، چیچک کو دور کر فرما دیتے ہیں۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ اس پر حساب کتاب میں آسانی فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے محبوب، اور جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اسے زمین میں اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صاحب حضرت ابو اسامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، کیا بات ہے، تم اس وقت جب کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، مجھ پر قرضہ کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا دعائیں کلمات نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں سے نجات دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ، میں تیرے پناہ چاہتا ہوں فکر ہے، غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں ہر قرض کے قابل آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے میرے ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ بھی دعا فرماتے تھے، مفہوم: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور تنہائی، بڑھاپے سے، قرضے کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنوں سے اور عذاب قبر سے اور دولت اور شہرت کے فتنے کے شر سے، مفلست اور محتاج کے فتنے کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ خود دوچار ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو الزلل عمر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کو بوڑھے بڑے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے، اس کی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن ہاں اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1 قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا، نمبر 2 متکبر فقیر، نمبر 3 بوڑھا زانی، اور نمبر 4 ظالم حکمران۔ تیسرا شخص بوڑھا زانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب اور محرکات عموماً شبع، حرارت، غذیہ، قلب، معرفت، غلب شہوس، ضعف عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب، محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور محتاط تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں مجموع کے اسباب اور عورتوں کی طرف شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچھ شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس لال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ حد درم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفقہ علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے ہلاک ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اور در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوان کے علاوہ ہو۔ بلا ہر اس حالات کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور مجموع پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو یا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ لہٰذا بلا کا لفظ تمام مصائب و تکلیف اور آفات کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیثات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔